اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور چھٹی تختی ہے، تختی نمبر 6، مشق حرکات تنوین۔ ٹھیک ہے نا، حرکات یہ حرکت کی جمع ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے سبق میں کہ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ٹھیک ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، حرکت کس کو کہتے ہیں یا تنوین کسے کہتے ہیں، بچے کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ حرکت ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو تختی ہوگی نا، اس میں حرکت والی مثالیں بھی ہوں گی ساتھ میں، اور تنوین بھی ہوگی، یعنی کہ زبر زیر پیش بھی ہوگا اور تنوین دو زبر والی بھی درمیان میں سبق چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ یہ میں نے شروع میں حمزہ پڑھا ہے۔ حمزہ ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے۔ حمزہ اور الف میں آپ کو فرق کافی مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، شاید کوئی نئے دوست ہوں جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں۔ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ حرکت کے ساتھ ہوگی، الف جو ہوتی ہے وہ اس طرح خالی ہوتی ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش۔ تو الف خالی ہوتی ہے، جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش لگ جائے، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، یاد رکھیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ ہمیشہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ الف کے اوپر حرکت نہیں ہوتی کوئی بھی، حمزہ کے اوپر نیچے کہیں نہ کہیں حرکت ہوتی ہے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ اگر وقف کریں گے تو یہاں پڑھا جائے گا آبادا۔ ٹھیک ہے، جہاں دو تنوینی ہوں گی تو اس کے آگے وقف کرنے میں الف پڑھا جائے گا، آبادا۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال دو پیش دن، آحادن۔ ٹھیک ہے، جب وقف کریں گے تو یہاں پڑھا جائے گا احد۔ ٹھیک ہے نا، احد، آخر میں دو تنوین آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ مشق کا نام ہے، تختی کا نام ہے حرکات اور تنوین۔ یہ حرکتیں ہیں، یہ شروع میں دو حرکتیں، آگے تنوین ہے، یہ پھر آگے تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، خو زبر خو، آخو، ذال زبر ذا، آخوذا۔ حمزہ زبر آ، ذال دیر ذی، نون زبر نا، آزینا۔ اکثر جو قراء حضرات ہیں وہ بچوں کو، یعنی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے پڑھانے کا، کوئی آگے وقف بھی کراتے ہیں تو کوئی نہیں بھی کراتے، کوئی جہاں ضروری ہو تو وقف کراتے ہیں، جہاں ضروری نہ ہو تو وقف نہیں کراتے۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک پڑھانے کا ایک تجربہ ہے۔ حمزہ زبر آ، خو زبر خو، آخو، ذال زبر ذا، آخوذا۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، نون زبر نا، آذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ حمزہ زبر آ، نون الف نا، آنا، با زبر با، خو زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تین، باراراتن۔ ٹھیک ہے، باراراتن، یا دو را اکٹھے ہیں، باراراتن۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس را کے اوپر زبر ہوگی تو وہ را جو ہے ہمیشہ موٹی پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جس را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را بریک پڑھی جاتی ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعلا۔ جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع۔ ٹھیک ہے، آگے حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا۔ یہ ہے حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا۔ خا زبر خا، شین دیر شی، خواشی، یا زبر یا، خواشیا۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالاقا۔ خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا۔ بچے کو ایک ایک حرف کر کے پڑھائیں۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکرا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، عین زبر ع،
رفع را زبر را قاف زبر قا راقا با زبر با راقبا تا دو زیر تین راقبتن. آگے سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رون، یہ دو راہ ہیں، سورورن. سین زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفارا تا دو زیر تین سفارتن. صاد پیش سو حا پیش حو فا دو زبر فن صحفن و زبر و سین زبر سا طا دو زبر طن وسطن طا زبر طا با زبر با قاف دو زیر کن طابقن طا زبر طا با زبر با طابا قاف دو زبر قن طابقن طا پیش تو و دو زبر ون طون عین زبر ع با زبر با عابا سین زبر سا عباسا عین زبر ع دال زبر دا عادا لام زبر لا عدالا عدالا. اوکے عین زبر ع لام زبر لا قف دو زیر کن علاقن عین زبر ع میم زبر ما دال دو زیر دن عمادن عین زیر عی نون زبرنا با دو زبر بن عنابن. تو یہ ہمارا آج کا یہ اتنا ہی سبق تھا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ توجہ سے غور سے سنیں، انشاءاللہ یہ ہمارا چھٹا سبق ہے. ایک دن انشاءاللہ یہ ہمارا قاعدہ ختم ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم سپارے پر 30ویں سپارے سے ہم پھر آگے قرآن پاک شروع کریں گے. تو یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ جب آپ کی ابتدا مضبوط ہوگی، آپ قاعدہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ آگے قرآن پاک کو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں. آپ کے بچے گھر ہوں، آپ ہمارے چینل پہ ڈیلی بیس پہ سبق سنیں. انشاءاللہ آپ خود ان کے استاد بنیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں. آپ 10 منٹ نکال کر آپ ان سے وہی جو سبق دہرایا ہو آپ ان سے سنیں، تھوڑا بہت آپ خود بھی سمجھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو سنا دیں گے. تو انشاءاللہ یہاں سے جب تھوڑا بہت سمجھ لیں گے تو آگے ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگی. تو آج یہ ہمارا چھٹا سبق تھا، تو انشاءاللہ آگے کل سے ہمارا 7واں سبق ہوگا. آپ سے درخواست یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہمارا چھٹا سبق ہے اور چھٹی تختی ہے، تختی نمبر 6، مشق حرکات تنوین. ٹھیک ہے نا. حرکات یہ حرکت کی جمع ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے سبق میں کہ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. ٹھیک ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. یہ یاد رکھنا چاہیے حرکت کس کو کہتے ہیں یا تنوین کس کو کہتے ہیں. بچے کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے. حرکت ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو تختی ہوگی نا، اس میں حرکت والی مثالیں بھی ہوں گی ساتھ میں، اور تنوین بھی ہوگی، یعنی کہ زبر زیر پیش بھی ہوگا اور تنوین دو زبر والی بھی درمیان میں سبق چلیں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا دال دو زبر دن، آبادن. یہ میں نے شروع میں حمزہ پڑھا ہے. حمزہ ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے. حمزہ اور الف میں آپ کو فرق کافی مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، شاید کوئی نئے دوست ہوں جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں. حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ حرکت کے ساتھ ہوگی. الف جو ہوتی ہے وہ اس طرح خالی ہوتی ہے، نہ زبر نہ زیر نہ پیش. تو الف خالی ہوتی ہے. جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش لگ جائے، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. یاد رکھیں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور حمزہ ہمیشہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. الف کے اوپر حرکت نہیں ہوتی کوئی بھی، حمزہ کے اوپر نیچے کہیں نہ کہیں حرکت ہوتی ہے. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا دال دو زبر دن، آبادن. اگر وقف کریں گے تو یہاں پڑھا جائے گا آبادا. ٹھیک ہے، جہاں دو تنوینیں ہوں گی تو اس کے آگے وقف کرنے میں الف پڑھا جائے گا آبادا. حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا دال دو پیش دن، آحادن. ٹھیک ہے،
جب وقف کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا احد، ٹھیک ہے نا، احد آخر میں دو تنوین آ رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ مشق کا نام ہے، تختی کا نام ہے حرکات اور تنوین، یہ حرکتیں ہیں، یہ شروع میں دو حرکتیں آگے تنوین ہے، یہ پھر آگے تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حمزہ زبر خو زبر خو، آخو، ذال زبر ذا، آخوذ، حمزہ زبر ذال زیر ذی، نون زبر نا، آزینا۔ اکثر جو قراء حضرات ہیں وہ بچوں کو، یعنی کہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے پڑھانے کا، کوئی آگے وقف بھی کراتے ہیں تو کوئی نہیں بھی کراتے، کوئی جہاں ضروری ہو تو وقف کراتے ہیں، جہاں ضروری نہ ہو تو وقف نہیں کراتے، تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک پڑھانے کا ایک تجربہ ہے۔ حمزہ زبر خو زبر خو، آخو، ذال زبر ذا، آخوذ، حمزہ زبر ذال زیر ذی، نون زبر نا، آذینا، حمزہ زبر میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا، حمزہ زبر نون الف نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تین، باراراتن، ٹھیک ہے، باراراتن، یا دو را کٹھے ہیں، باراراتن۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس را کے اوپر زبر ہوگی تو وہ را جو ہے ہمیشہ موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، تو جس را کے نیچے زیر آ جائے تو وہ را بریک پڑی جاتی ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جاعلا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جاما، عین زبر ع، جامع، ٹھیک ہے۔ آگے حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسادا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا، یہ ہے حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا۔ خا زبر خا، شین دیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشی یا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالاقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا۔ بچیوں کو ایک ایک حرف کر کے پڑھائیں۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکرا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، عین زبر ع، رفع، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقاباتن۔ آگے سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، یہ دو را ہیں، سورورن، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفارا، تا دو زیر تین، سفاراتن، صاد پیش سو، حا پیش حو، فا دو زبر فن، صحوفن، وا زبر وا، سین زبر سا، طا دو زبر طن، وساطن، طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زیر کن، طاباقن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طاباقن، طا پیش تو، وا دو زبر ون، طوون، عین زبر ع، با زبر با، عابا، سین زبر سا، عاباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عادالا، عادالا، آگے عین زبر ع، لام زبر لا، قاف دو زیر کن، علاقن، عین زبر ع، میم زبر ما، دال دو زیر دن، عامادن، عین زیر عی، نون زبر نا، با دو زبر بن، عنابن۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ اتنا ہی سبق تھا، ٹھیک ہے نا، آپ یہ توجہ سے غور سے سنیں، انشاءاللہ یہ ہمارا چھٹا سبق ہے، ایک دن انشاءاللہ یہ ہمارا قاعدہ ختم ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ہم سپارے پر 30ویں سپارے سے ہم پھر آگے قرآن پاک شروع کریں گے۔ تو یہ ابتدا ہے، انشاءاللہ جب آپ کی ابتدا مضبوط ہوگی، آپ قاعدہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ آگے قرآن پاک کو پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ گھر بیٹھے
آپ اپنے بچوں کو پڑھوا سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بچے گھر ہوں، آپ ہمارے چینل پہ ڈیلی بیس پہ سبق سنیں انشاءاللہ، آپ خود ان کے استاد بنیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، آپ 10 منٹ نکال کر آپ ان سے وہی جو سبق دہرایا ہو آپ ان سے سنیں، تھوڑا بہت آپ خود بھی سمجھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو سنا دیں گے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے جب تھوڑا بہت سمجھ لیں گے تو آگے ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگی۔ تو آج یہ ہمارا 6واں سبق تھا، تو انشاءاللہ آگے کل سے ہمارا 7واں سبق ہوگا۔ آپ سے درخواست یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔